چودھری صاحب آپ بھی اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا کہ مولانا صاحب کی رائے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب درست فرما رہے ہیں، ان کے نزدیک تو پھر عمران خان صاحب کی جو ایک پوری اس کے اوپر اوپینین تھی وہ پھر درست ثابت ہوتی ہے، جو ان کی پوزیشن تھی اس کو تقویت ملتی ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ دوسری طرف جو لوگ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں ان کے نزدیک یہ ایک آرگینک قسم کی عدم اعتماد کی تحریک تھی، جو صرف سیاسی جماعتوں نے اپنے طور پر یہ سوچا کہ ملک کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ آئینی اور جمہوری راستہ اپنانا ہے، اور اس کے پیچھے کسی قسم کی کوئی آشیرواد نہیں تھی۔ تو آپ کے نزدیک اس انکشاف کا فائدہ کس کو ہوا ہے، اور مولانا صاحب کو کیا سوچی اس موقع کے اوپر یہ انکشاف کرنے کی؟ دیکھیں یہ بات تو آرگینک جو کہ جی اگر یہ جو عدم اعتماد کی تحریک تھی یہ بات کرنا کہ وہ تو بالکل قدرتی تھی اور اس میں کسی قسم کا ہاتھ نہیں تھا، یہ بات تو بالکل جو ہے اس نہ مانی جا سکتی ہے، نہ پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے اور حقائق کو جانتے ہوئے اس بات پہ کسی قسم کی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ یہ بالکل آرگینک نہیں تھی، یہ بالکل ایک جو ہے مینجڈ تحریک عدم اعتماد لائی گئی، جس طرح سے یہ تحریک عدم اعتماد لائی گئی، جس طرح سے اس وقت کی سپریم کورٹ نے بھی اس میں جا کے مداخلت کی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب کی جو معاملات ہیں اس کی تو سمپل وجہ یہ ہے، دیکھیے مولانا ہیں پریکٹیکل پولیٹیکل پلیئر، مولانا صاحب تیسری دفعہ الیکشن آ رہے ہیں کے پی میں، اور وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور اس وقت ان کو جو ہے ہر طرف سے وہ ان کو ہاتھ دھونے پڑ رہے ہیں۔ پہلے وہ صدارت کے امیدوار تھے، بلوچستان کے سی ایم کی وہ امیدوار تھے، ہر جگہ سے وہ فارغ ہو گئے اور اپنے حلقے سے بھی وہ ہار گئے ہیں۔ اب مولانا کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ وہ اپنی سیاست بچائیں یا اپنی سیٹیں بچائیں۔ تو ظاہر ہے وہ زیرک آدمی ہے، وہ اپنی سیاست بچانے کی کوشش میں ہیں، اور سیاست جو ہے اس ملک میں ثابت یہ ہو گیا ہے کہ وہ سٹانس جو ہے وہ کامیاب ہوگا جو کہ طاقتور لوگوں کے خلاف ہوگا۔ تو وہی سٹانس جو ہے مولانا نے اڈاپٹ کیا ہے۔ دوسرا مولانا جو ہے وہ ایک ذہین سیاسی پلیئر ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ کس پارٹی کے ساتھ رہیں گے تو ان کی بچت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو مغربی سرحد کے اس پار سے کچھ ایسے معاملات ہیں جو کہ مولانا اس کے بھی شکار ہیں۔ وہ جو وہاں کی جہادی آرگنائزیشنز ہیں، مولانا صاحب کچھ جہادی آرگنائزیشن کے ٹارگٹ پہ بھی ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ان کے اوپر دوران کمپین ان کا خاص کر حافظ حمداللہ کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہوئے، ان کے دفتر بھی اٹیک ہوئے، ان کے بندے بھی بلکہ کھل کے جے یو آئی ایف چلا ہی نہیں پائی انتخابی مہم۔ جو فیر بات ہے وہ یہ ہے، بالکل اس کو میرا خیال ہے دیکھنا پڑے گا۔ وہ اسی وجہ سے نا سمینا کہ وہ کیونکہ ان کو جو وہاں سے سرحد پار سے ایک جو ٹارگٹ ایک جہادی جو آؤٹ فٹس ہیں سرٹن، ان کی طرف سے ڈائریکٹ تھریٹس ہیں، اور وہ جو مولانا صاحب ہیں وہ اپنی ساری سیاست جو ہے وہ اب اس طرح سے وہ ڈرائیو کر رہے ہیں یا اس کو اس طرح سے پوزیشن کر رہے ہیں کہ ان کو یہ ادھر سے بھی خطرہ نہ ہو۔ اور دوسرا جو کے پی کے عوام ہیں، دیکھیے تیسری دفعہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، وہ ایک وہاں پہ ٹرینڈ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ مولانا صاحب کو تو دیکھ رہے ہیں نا، کیونکہ وہ بڑا نام ہے۔ آپ دیکھیں نا چھوٹی جماعت اسلامی ہے یا ٹی ایل پی ہے، ان کی آپ دیکھیں نا کہ ان کی پوزیشننگ کیا ہو رہی ہے۔ ان کی پوزیشننگ بھی وہی ہو رہی ہے جو کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو الائنس اس پہ تو میں آگے چل کے بات کروں گی کہ پی ٹی آئی نے بھی اس میں ایک انٹرسٹنگ اسٹریٹجی بنائی ہے۔ چودھری صاحب اب تو صرف بات مولانا کی نہیں ہے، آپ محمود خان اچکزئی کو سن لیں، جاوید اختر مینگل صاحب کو سن لیں، بہت سارے خود علی وزیر صاحب کو بھی آج میں نے ایون سنا، تو بہت سارے جو کردار ہیں وہ تو خود اب آ کے بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہوا اور کیا ہوا۔ تو اب یہ کوئی چیز معنی رکھتی ہے کہ کہیں آپ اس چیز کو جھٹلائیں یا پھر اس چیز کے اوپر ہم اگر بات بھی کر رہے ہیں اس سے آگے کیسے بڑھنا ہے؟ دیکھیے یہ الزامات جو مولانا صاحب نے لگائے ہیں یہ بڑے سیریس ہیں، اور ان کی سنجیدگی کو آپ سب کو ادراک کرنا پڑے گا کہ اگر ایک منتخب وزیر اعظم کو اس طرح سے جو ہو آرگنائز کر کے عدم اعتماد کے ذریعے پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ مل کے کیا گیا، تو یہ تو اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا میں کہ وہ تو بہت ہی سنجیدہ نوعیت کا مسئلہ۔ چوہدری صاحب اب بالکل وہ الفاظ استعمال نہیں کریں گے، وہ سمجھدار ہیں۔ جی جی چوہدری صاحب۔ نہیں میں خان صاحب میں سمجھتا ہوں، میں آپ وری نہ کریں۔ بات یہ ہے کہ جو گزارش یہ ہے کہ یہ معاملات جو مولانا صاحب نے اگر لگائے ہیں یہ الزامات، تو وہ اتنے جو ہیں وہ غیر سنجیدہ آدمی بھی نہیں ہیں،
نہ ہی وہ اتنا رسک لیں گے. تو انہوں نے جو یہ معاملات کیے ہیں تو بڑے کیلکولیٹڈ معاملات انہوں نے کیے. ان کی جماعت کے اندر سے بھی بہت پریشر ہے کیونکہ جن علاقوں میں وہ سیاست کرتے ہیں, یہاں پہ وہ ان کی ریپرزنٹیشن ہے, وہاں پہ یہ معاملات آلریڈی برننگ پوائنٹ پہ ہیں. اور اب ایک بات دیکھیے, اس بات پہ آپ کو جلد یا بدیر تھوڑے عرصے کے بعد آپ کو یہ تمام لوگ ایک پیج پہ اکٹھے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, کیونکہ یہ معاملہ جو ہے جب تک ملک سیاستدانوں نے ہی بنایا تھا اور سیاستدان ہی اس کو نے بچایا بھی تھا اور سیاستدان اس کو آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں. ہر کسی کو اپنا کردار محدود کرنا پڑے گا آئین کے دیے گئے قانون دائرے کے مطابق. جو دائروں سے باہر کے جو یہ سفر ہیں, ان کو اب ہر ادارے کو سوچنا ہوگا کہ کس طرح سے واپس جایا جائے اور ملک کو پٹڑی پہ ڈالا جائے. اس وقت ملک بالکل پٹڑی پہ نہیں ہے اور اس وقت بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں. چوہی صاحب, میں آپ سے ایک بات ضرور جاننا چاہوں گا. آپ نے بڑی اچھی یہ بات کی. ابھی سمینہ جو کہہ رہی تھی کہ اختر مینگل صاحب ہوں, محمود اچکزئی صاحب ہوں, علی وزیر صاحب ہوں, مولانا صاحب, یہ جو سب ہماری سیاست کے لازوال کردار ہیں, یہ جب پھر کسی اشارے پہ وہ کام کرتے رہے ہیں, اس وقت ان کے اندر محب الوطنی اور سیاست کیوں نہیں جاگتی؟ جب اس موقع نکل جاتا ہے اور بعد میں یہ ماضی میں وہ سانپ نکل جاتا ہے تو لکیر پیٹتے ہیں. عمران صاحب, آپ بھی سیاست کو کور کرتے رہے, ہم بھی دیکھتے رہے. سیاست موقع محل کے مطابق اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے. جن لوگوں کا آپ نے نام لیا ہے, یہ جو ہیں یہ سیاست ان کا اوڑھنا بچھوڑنا ہے, اور اس میں سیاست میں ٹائمنگ کے مطابق, حالات کے وقت کے مطابق ڈیسیژن لیے جاتے ہیں. اب اس بات میں تو اس وقت کیوں نہیں لیا, اس وقت کیوں لیا گیا, یہ بات بحث ہے ہی نہیں. سیاست میں جس کو جس چیز سے فائدہ ہوتا ہے وہ کریں گے, اور اس پہ کوئی اگر کوئی معترض ہے تو پھر یا تو سیاسی سمجھ بوجھ پہ جو ہے اس کے اپنا پہ ہم کر سکتے ہیں, یا سر دیکھیے آپ عمران صاحب کتابی باتیں کرنا یا خوابوں کی باتیں کرنا, وہ آپ تو پریکٹیکل آدمی ہیں, آپ نے کیا کیا نہیں دیکھا اس ملک میں, اس ملک میں کیا کیا نہیں ہوا جو ہے اس ملک میں. ابھی کی بات تو ہم کیونکہ سامنے ریسنٹ آیا ہے, اس ملک میں ایسی ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ بندہ جو ہے امریکہ میں بیٹھا, اس کو کافی پہ کہا تو وزیر اعظم ہے, تو بھائی اگلی فلائٹ پکڑ اور آ جا, اور وہ ادھر آ گئے. اور بقول شیخ رشید صاحب کے کہ کسی کی قبر کے اوپر ان کے والد کا کتبہ لگا کے فاتحہ بھی کروا دی. اور یہاں پہ تو اس طرح کے معاملات بہت ہوتے ہیں. آپ دعا کریں یہ معاملات اب درست کیسے ہوں گے. اگر کسی کو دیر سے بھی عقل آئی ہے تو وہ آئی تو صحیح,